من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ قاری عبدالرحیم ساقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال فرما گیا آج، میرا خیال کل آج رات کو۔ ان کی ویڈیوز دیکھیں، آخری ان کے جو لمحات ہیں اس میں کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی میں امانت رکھوا رہے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن میں یہ کلمہ آپ سے لے لوں گا، اور قرآن پاک کی تلاوت ان کی زبان پہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالخیر وہ چیز ہے جو حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ حالانکہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کی تو آخری لمحات اور موت کا وقت 100% ایمان پر ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، ہیں اللہ مجھے فوت کرنا تو مسلمان ہونے کی حالت میں، اور اپنے والدین اور اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، نیک لوگوں سے مجھے ملا دینا۔ بھائیو، زندگی جیسی بھی گزار لو، آخر موت تو آنی ہے۔ اگر موت قرآن پڑھتے ہوئے آ جائے، ایمان کی حالت میں آ جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے کسی دینی کام میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے استاد محترم تھے حضرت اقدس مولانا محمد یحییٰ مدنی نور اللہ تعالی مرقدہ، حضرت الشیخ اکابرین علماء کرام میں تھے، اور حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے اجل خلیفہ تھے۔ دعا فرماتے تھے اللہ بری موت سے، عبرت کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے بہت سے دوستوں سے، ڈاکٹر حضرات سے بھی سلام دعا تعلق ہے۔ ایسی موت آتی ہے، اللہ اکبر، موت کا وقت ہے، منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، شراب پی ہوئی ہے، موت آ گئی، آخری وقت جو ہے کلمہ طیبہ نماز کا پتہ ہی نہیں۔ ابھی ہمارے عزیز فوت ہوئے قاری اشرف صاحب، آخری وقت میں ان کی اپنی فیملی بچوں سے بس یہی جھگڑا رہتا، مجھے نماز پڑھاؤ، مجھے نماز پڑھاؤ، مجھے نماز پڑھاؤ۔ اسی میں ہی بے ہوش ہو گئے اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائیو، موت تو آنی آنی۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی موت آنی، موت کو بھی موت آنی ہے۔ کچھ ایسا سامان کر لیں کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے نا نماز سے پہلے، خاص طور پہ اس کو لازماً اللہ پاک خاتمہ بالخیر موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص نشہ کرتا ہے، شراب، ہیرونچی اور یہ جو چرس وغیرہ، اس کو لازماً کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی آپ جیسی بھی گزار لیں، آپ کے اعمال ہی آپ کے کام آنے بھائیوں۔ اور جب کبھی روزانہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کھول کے پڑھا ہی نہیں، نماز سے تعلق ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ زبان پہ لائے ہی نہیں، تو موت کے وقت کا مفت میں آ جائے گا کہ زبان پہ؟ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اس کی ایک ایک تسبیح پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، قرآن کریم سے تعلق رکھیں گے، تبھی تو موت کے وقت یہ چیزیں زبان پہ آئیں گی۔ کتنے لوگ ہیں موت کا وقت ان کا آخری لمحات ہیں اور وہ آٹے دھال کا بھاؤ بتا رہے ہیں، اور وہ جناب 1000 روپے کلو اور 2000 روپے کلو اور یہ بھاؤ اور وہ بھاؤ، کیونکہ ہر وقت اسی میں لگے رہتے تھے، وہی زبان پہ آ رہا ہے۔ سمجھ رہے اپنی موت کی۔ اللہ تعالیٰ قاری عبدالرحیم ساقی صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ کئی دفعہ رحیم یار خان میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ان کا اخلاق، ان کی محبت، ان کا پیار ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور آج دنیا سے گئے تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جانا مجھے اور آپ کو بھی ہے بھائیو۔ کچھ عرصہ پہلے میں رحیم یار خان گیا تھا، تو ہمارے بھائی ہیں مولانا عثمان نبیل دامت اللہ، وہ مجھے لے گئے وہاں رحیم چک 72 کے قبرستان میں، تو وہاں انہوں نے مجھے دکھایا جی یہ ہیں حضرت مولانا محمد خان صاحب شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ، ہمارے ماموں جان تھے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اور آگے بولا یہ ہیں جی حضرت مولانا غلام اکبر صاحب، یہ بھی شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا آگے گئے تو فرمایا ان دونوں کے استاد حضرت اقدس مولانا بشیر احمد حصاروی نور اللہ مرقدہ، ہماری امی جان ہمارے والدہ کے ماموں تھے، وہ آرام فرمائے۔ ساری زندگی قرآن شریف پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے۔ 3-4 انہوں نے علماء کرام اور شیخ الحدیث کی قبریں دکھائیں نا، میرا دل کرنے لگا یا اللہ ان کے درمیان میں کہیں ہماری بھی قبر بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسی موت نصیب ہو جائے کہ بعد والے یہ تمنا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی موت ملے۔ ایسی موت نہ ہو کہ بعد والے یہ کہیں کہ یا اللہ ایسی بری موت سے ہمیں بچانا، اور توبہ اور عبرت۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
اللہ تعالیٰ حضرت قاری عبدالرحیم صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وہ تو چلے گئے، مگر ان کا آخری وقت میں کلمہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ کل کو ہماری بھی موت آنی تو ہمارا کیا منظر ہوگا۔ السلام علیکم۔